السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ملاقات میں پارہ نمبر 15 میں آیت نمبر 82 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ 83 جو سورہ کہف کی آیت ہے، یہاں سے ذوالقرنین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ پہلے ان کا انٹروڈکشن کرایا، پھر مشرق و مغرب میں ان کی بادشاہت کس طریقے سے پھیلی ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ مشرق میں بھی انہوں نے سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا۔ مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، بالکل کنارے کنارے تک وہ پہنچ گئے۔ یاجوج اور ماجوج سے ملاقات ہوئی ان کی، اور چونکہ وہ لوگ فساد پھیلانے والے تھے، قوم کو ستانے والے تھے، لہٰذا یاجوج ماجوج اور دوسری قوم کے درمیان میں انہوں نے ایک ایسی دیوار بنا دی جس دیوار کو پار کرنے کی یاجوج اور ماجوج کی قوم میں طاقت نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے سورہ کی بالکل آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم، اس کے اندر یہ کہا کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، بس فرق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے۔ وحی کے سلسلے میں تمام انبیاء دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز ہیں، اور ان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 19۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جبکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بال سفید ہو چکے تھے۔ بیوی کے بوڑھی اور بانجھ ہونے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، رب حب لی من لدنک ولیا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعائیں مانگتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری اسباب سب ختم ہو چکے تھے بچے کی پیدائش کے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کے ایمان کی بدولت اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں ایک بچے سے نوازا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم اور ان کی خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 12 سے 15 میں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے بن باپ کے ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے کس طریقے سے ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 37 میں، کہ مریم اپنی قوم سے الگ ہو کر رہا کرتی تھی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے، دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، بچے کی خوشخبری سنائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت مریم حیران ہوئی کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے، نہ میں زانیہ ہوں، نہ کسی انسان نے مجھے آج تک چھوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بطن میں پھونک مارا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صورت میں حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، معجزے کا ظہور ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے کو لے کر جب پیدا ہوا یہ بچہ، تو اس کو لے کر قبیلے میں آئی، لوگوں نے الزام لگایا کہ زانیہ ہے اور فلاں فلاں، ایسا طرح طرح کی باتیں کی۔ مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بچے سے پوچھ لو۔ لوگ حیران ہوئے کہ بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہی بچہ جو ابھی شیر خوار تھا، گود میں تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، بول پڑا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ مجھے احسان کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنی والد کو نصیحت اور والد کا جواب اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 41 سے لے کر 50 میں۔ پھر قوموں کے نالائق ہو جانے کے 2 اسباب اللہ نے ذکر کیے آیت نمبر 59 میں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ لوگ غی میں یعنی جہنم کی ایک وادی کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 71 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور بغیر گزرے
کسی کو کوئی چارہ نہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہاں پر ہر ایک کو جانا ہے اور ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تمام لوگوں کو اکیلے اکیلے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنا اپنا عمل دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں پر سورہ مریم کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کے اندر ابتدا میں یعنی مکمل 90 آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، فرعون کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ایک عقیدہ یہ سکھایا، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی جو اللہ ہے وہ عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے حساب سے وہ اللہ تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے کہ کون کیا کب کیسے اور کیوں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 9 سے کہ آگ حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، رب سے ہم کلامی کا شرف ہوا، معجزات ملے، فرعون کے پاس جانے کا اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کچھ واقعات اللہ نے ذکر کیے، فرعون سے بھی نرمی اور محبت سے بات کرنے کا حکم اللہ نے دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ ان کے پاس جاؤ تو گرچہ وہ ظالم ہے، نافرمان ہے، لیکن اس سے بھی محبت سے بات کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مکالمہ ذکر کیا، فرعون سے بات چیت، مقابلہ ہوا جادوگروں سے، جادوگر ہار گئے، ایمان لے آئے، فرعون نے دھمکی دی اور دھمکی کا جواب ان جادوگروں نے دیا جو ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد سامری کی گمراہی کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے اس نے قوم کو گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو کس طریقے سے ڈانٹا، قوم کو سرزنش کی، سامری کو سزا کیا ملی، فرعون کا انجام کیا ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 99 تک۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 سے لے کر 113 میں قیامت کے دن کا منظرنامہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے مجرمین جمع ہوں گے، پہاڑ کو اللہ روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا اور زمین کو اللہ رب العالمین ہلا کر رکھ دے گا، زمین مکمل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی، زمین پر موجود ساری چیزوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی اور پورے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی ایک دعا کہنے کا، پڑھنے کا، کرنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب سے علم میں اضافے کی، علم میں زیادتی کی دعا مانگتے رہیے اور یہ کہتے رہیے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر آیت نمبر 124 سے 127 میں اللہ نے ذکر سے اعراض یعنی رب کو یاد کرنے، قرآن کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن کی باتوں پر ایمان نہ رکھے، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ دنیا کے اندر میں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طریقے سے ہماری باتیں، ہماری آیتیں تجھ تک آئیں لیکن تو بھول گیا، آج کے دن ہم بھی تجھے بھول جا رہے ہیں، حساب برابر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے صبر کرنے اور تسبیح بیان کرنے کی نصیحت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں آپ صبر کرتے رہیے، آنے والی پریشانیوں پر صبر کیجئے، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ خود بھی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دیجئے، تلقین کیجئے اور اسی پر جمے رہیے، اور یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آخرت میں جو بہترین انجام ہونے والا ہے یہ متقیوں کا ہوگا، یعنی جنت متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اذکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ پارہ نمبر 16 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، کئی واقعات، حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، فرعون وغیرہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا
کرنا چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، آخرت کو بہتر بنانے کا حوصلہ ملتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کا، ظالموں کا، برے لوگوں کا کس طریقے سے انجام ہونے والا ہے وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کو کس طریقے سے اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اس کی بھی جانکاری ملتی ہے۔ رب العالمین ہم سبھی کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔